السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ ہیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کانپنے لگتے ہیں اور آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ تب انہوں نے جواب میں فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوتا ہوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ انسان 60 سالوں تک نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، اس لیے کیونکہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور میری بہن، جب بھی جی چاہے کہ جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں تو پھر اس وقت یاد کیجئے کہ آپ جس چیز کی وجہ سے نماز میں جلدی کر کے نماز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، وہ چیز اس ذات کے قبضے میں ہے جس کے سامنے ابھی آپ اس وقت کھڑے ہیں۔ لہٰذا اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیجئے، کیونکہ آپ اس وقت بادشاہوں کے بادشاہ کے مہمان ہیں۔ ہمیں سے بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ جب ہم نماز اس طور پر پڑھیں گے کہ آیتوں میں غور کریں گے، آیتوں کو سمجھیں گے، تو ہمیں ایک ایک آیت میں ہمارا جواب مل رہا ہوگا۔ اگر ہم غمگین ہوں گے تو اللہ کی طرف سے بشارت مل رہی ہوگی، اگر ہم فکر مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں مل رہی ہوں گی۔ ایک ایک آیت میں ایسا لگے گا کہ اللہ رب العزت اس آیت میں مجھ سے ہی مخاطب ہے اور مجھے میرے سوالات کے جوابات دے رہا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم نماز میں پڑھی جانے والی آیتوں اور اذکار کے معنی کو سمجھ رہے ہوں۔ ہم دنیا کے بہت سے کام کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی نماز کو سمجھنے کی کوشش کی؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب وہ نماز تو پڑھیں گے لیکن حقیقت میں وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ان کی نماز ویسی نہیں ہوگی جس نماز کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ اب آ چکا ہے۔ تو ذرا سوچیے کہ آج سے 1000 سالوں سے بھی زیادہ پہلے حضرت امام احمد ابن حنبل یہ بات فرما رہے تھے، تو اب اگر وہ اس زمانے میں موجود ہوں اور ہماری نمازوں کو دیکھ رہے ہوں تو ان کا تبصرہ کیا ہوگا؟ ان کا تبصرہ کیا ہوگا؟ نماز تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور نماز کے اندر سب سے زیادہ اہم خشوع اور خضوع ہے۔ اور خشوع اور خضوع اس طور پر پیدا ہوگا کہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، جن صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں، جو اذکار ہم اس میں پڑھتے ہیں، جو تسبیحات ہم اس میں ادا کرتے ہیں، ہم ان کے معنی کو سمجھیں۔ اور جب ہم وہ اذکار، وہ آیتیں، وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوں تو اس کے معنی ہمارے ذہن میں گھوم رہے ہوں اور ہم اللہ رب العزت سے اس طور پر مخاطب ہوں کہ ہم اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو سمجھ رہے ہوں کہ ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان سجدے میں اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، اتنا اللہ کے وہ قریب کسی اور ہیئت اور حالت میں نہیں ہوتا۔ تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس طور پر نماز ادا کریں کہ ہم نماز کو سمجھ رہے ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو ایسی نماز بنائے جو نمازیں اسے پسند آ جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔